ان کی چربی پگھل رہی ہے، یہ کس کی پاداش میں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی تکلیفیں ہیں۔ یہ صحابہ برداشت کرتے تھے، تو آپ نے جب سارے صحابہ کی حالت کو دیکھا تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں کہ کیسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ فرعون رامسیس تھا اس کا نام، اس کے سر بیٹے کے سر میں کنگھی کیے جا رہی، کنگھی کر لی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنگھی اٹھائی تو فرعون نے بلایا، کہا ڈر گئی ہو؟ اپنی جان کی باری آئی تو بیٹیوں کو ذبح کروا دیا، پہلے ہی مان جاتی۔ تو یہ صبر کی پہاڑ خاتون کہتی ہے تجھے کس نے کہا میں موت کے ڈر سے رو رہی ہوں؟ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے پاس 3 بیٹیاں اور 1 جان تھی، کاش میری 1000 جانیں ہوتی تو اس رب کے نام پہ میں لٹا۔ نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ نہیں ہے، اگر سجدہ ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 4 إذا كن فيك فلا تك عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے۔ اگر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا تو وہ کامیاب ہے، بے شک وہ فاقے میں مر گیا، بے شک وہ بھوک میں مر گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اگر اس نے دنیا میں زمین، جائیداد، پیسہ، دولت، عزت، شہرت سب کچھ کما لیا، بادشاہ بھی بن گیا، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا تو وہ ناکام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ دنیا انسان کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے کہ وہ انسانوں کو آ کر اللہ کا تعارف کرواتے تھے، اللہ کے در پہ جھکاتے تھے، اللہ کے قریب کرتے تھے۔ اور یہی نبیوں والا کام دعوت و تبلیغ والے بھی کر رہے ہیں، اللہ والے بھی کر رہے ہیں۔ مجلس ذکر کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں کی غلاظت دور ہو جائے، ہمارے دلوں سے گناہوں کی نحوست اتر جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو نبی آ کر لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے تھے۔ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ سب سے بڑا احسان اللہ کے حبیب نے جو آ کر انسانیت پہ کیا وہ اللہ کا تعارف کروایا۔ اللہ کا تعارف، اللہ کو پہچان جانا، اللہ کا تعارف ہو جانا، یہ سب سے بڑا احسان تھا اللہ کے حبیب کا انسانیت پہ۔ اور آپ جب تشریف لائے، آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو کیا تھا؟ کوئی پتھروں کو خدا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے، مٹی کے، آٹے کے، پتھروں کے تراشتا ہے، وہ سامنے رکھ کے اسے سجدہ کرتا ہے۔ اتنی ظلمت کی گہرائیوں میں انسانیت گری ہوئی ہے۔ کوئی چڑھتے سورج کو خدا سمجھتا ہے، کوئی کھلتے پھول کو خدا مان رہا ہے،
کوئی گائے کو جانور کو خدا مان رہا ہے، کسی نے گائے کے پیشاب کو اپنا معبود سمجھ لیا، کسی نے چڑھتے ہوئے سورج کو معبود سمجھ لیا۔ انسانیت گویا در بدر دھکے کھا رہی تھی، بھٹک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بھیجا۔ سب سے بڑا انسان جو اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر فرمایا وہ اللہ کا تعارف کروا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کون ہے اللہ؟ وہ ایک ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تم کبھی بارش کا تمہارا اور ہے، کھانے کا اور ہے، بیٹے بیٹیوں کا اور ہے، سفر پہ جانے کا اور ہے، کبھی گائے تمہارا خدا ہے، کبھی گائے کا پیشاب تمہارا خدا ہے، کبھی چڑھتا سورج تمہارا خدا ہے۔ تو میرے نبی نے آ کر کیا بتایا؟ قل هو اللہ احد، نہیں، صرف ایک ہے جس کے تعارف کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کو سجدہ سجے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی توصیف کی جائے۔ اس کی طاقت کتنی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی اس کی، زمین کے خزانے بھی اس کے، آسمان بھی اس کا، آسمان کے خزانے بھی اس کے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، طاقت اتنی ہے اللہ کی کہ نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اس کے اللہ کی جرت ہیبت کتنی ہے، دائرہ کار کتنا ہے کہ کائنات کا ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس اللہ کا تعارف کروائے۔ اور کیا کہا؟ اللہ میرے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرا تعارف آپ ان کو یوں بھی کروائیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ ابھی رات ہے نا، رات تو ہم رات سوتے ہیں، پھر منتظر رہتے ہیں کہ کب دن ہوگا، کب دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب، یہ جو میرا انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ انہیں میرا تعارف ایک اور انداز سے بھی کروائیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ میرے حبیب آپ ان سے فرمائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو قیامت کی صبح تک کھینچ کے لمبا کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تبصرون، ہے کوئی اللہ کے سوا جو ان کو روشنی دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو ساری خاموش تھے۔ پھر فرمایا میرے حبیب آپ انہیں فرمائیں کہ یہ کیوں منہ موڑ کے بھاگتے ہیں۔ پھر دوسری مثال دی، دن چڑھتا ہے نا تو بندہ، رات ہوتی ہے تو بندہ سو سو کے تھک جاتا ہے، لمبی راتیں آ رہی، تو نوجوان تو آج کل فلمیں دیکھنے میں رات گزار دیتے ہیں، گانے سننے میں رات گزار دیتے ہیں، غیر محرموں سے باتیں کرنے میں رات گزار دیتے ہیں۔ تو جو بندہ صحیح ٹائم پہ سوتا ہے، ٹائم پہ اٹھتا ہے، تو وہ سو سو کے تھک جاتا ہے کہ کب صبح ہوگی، میں اٹھوں گا اپنے کام کاج پہ جاؤں گا۔ تو رات ایک نعمت ہے، اللہ نے یہ اس نعمت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، میرے حبیب آپ میرا ان کو تعارف اور انداز میں کروائیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ۔ میرے حبیب آپ ان سے فرمائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو قیامت کی صبح تک دن ہی رکھیں، رات ہی نہ آئے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل لتسکنوا فیہ افلا تسمعون، کوئی ہے میرے سوا دن کے پیچھے رات کو لے کر آئے جس میں یہ سوئیں، جس میں یہ آرام کریں، دن بھر کی تھکاوٹ جتنی بھی ہو، تو بندہ جب سوتا ہے 5-7 گھنٹے تو صبح ایسے گلاب کے پھول کی طرح وہ حشاش بشاش اٹھتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب آپ انہیں یہ کہیں اگر میں رات کو لمبا کر دوں تو دن لانے والا کوئی نہیں، اگر میں دن کو کھینچ کے قیامت کی صبح تک لے جاؤں تو رات کوئی نہیں لا سکتا۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ کہ اللہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا تعارف کروانے والی کون ہستی ہیں؟ میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ اسلامی سال کا، تیسرا مہینہ۔ اس مہینے کی بڑی نسبتیں ہیں، میرے نبی کی ولادت، میرے نبی کا وصال مبارک، آپ کی ہجرت، آپ کی پہلی وحی، وہ سارے اس مہینے کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ مدینہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ دنیا میں مبعوث ہو رہے ہیں، ولادت و سعادت ہو رہی، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ پہلی وحی جبریل امین غار حرا میں تشریف لاتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اس مہینے میں جا بجا، جگہ بجگہ
میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کا صورت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ تذکرے ہوتے پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ کیوں مبعوث ہوئے، ہمیں اس چیز کو لینا ہے۔ تو پہلا، نبی کیوں آتے تھے اور میرے حبیب کیا آیا اور انہوں نے آ کر کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا کہ ایک اللہ کی مانو گے تو دنیا میں بھی کام ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، اور اگر تم دنیا میں اس کو راضی نہ کر سکے جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تو تم ناکام لوٹو گے، ناکام۔ بچہ پڑھنے جاتا ہے اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، وہ مدرسے 8 سال پڑھتا رہے، اور جب گھر آئے تو اسے کو کہے جی یہ بتاؤ آپ کیا سیکھ کے آئے ہو؟ تو وہ کہے نہیں میں تو جیسے کیا تھا ویسے ہی آیا ہوں۔ تو والدین خوش ہوں گے، غصے والا ہوگا تو تھپڑ مارے گا، کچھ سمجھدار ہوگا تو وہ روئے گا، پیٹے گا کہ تو نے 8 سال میرا سرمایہ برباد کیا، وقت برباد کیا، تو یونیورسٹی گیا تھا، کالج گیا تھا، آج فیل ہو کے آ گیا ہے۔ تو اسے، وہ فیل ہو کے آ گیا، بے شک اس کا قد و قامت بڑا ہوا ہے، وہ خوبصورت بنا ہوا ہے، بے شک اس کی جیب میں پیسے بھی ہیں، اس کو بھیجا تو پڑھنے تھا، وہ کام کرنے لگ گیا، وہاں سے پیسے کما کر لایا، تو والدین کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، تو نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی ہے، تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تو کام ہی کر کے نہیں آیا۔ اور اگر وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی لوٹ آیا اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ لے کے آیا ہے، عالم بن کے آیا ہے، پڑھ کے آیا ہے، ڈگری لے کے آیا ہے، تو والدین کہیں گے تو ان پھٹے کپڑوں میں بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہی میرے بھائیوں اور دوستوں دنیا کی مثال ہے۔ تو نبیوں نے آ کر اور میرے حبیب نے آ کر انسانیت کو تعارف کروایا اللہ کی ذات، اور وہ اللہ کی ذات بندوں میں اپنے حبیب کا تعارف کرواتی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر ہم ایک پل بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، ایک لمحہ بھی۔ اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا پورے قرآن میں بیان کیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کس نے بنائی ہے؟ والجبال اوتادا، زمین پہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں؟ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو لباس کس نے بنایا ہے؟ وجعلنا النہار معاشا، کس نے دن کو کام کاج کرنے کے لیے بنایا ہے؟ وجعلنا نومکم سباتا، تمہیں تمہاری آنکھوں میں نیند میٹھی کس نے دی ہے؟ اور وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا کس نے بنایا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بنا کے بتا کے گنوا رہا ہے کہ یہ میں کرنے والا ہوں۔ کیوں کرنے والا ہوں؟ تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے گنوایا ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا کہ تم اب یہ کرو۔ جیسے والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کریں، اچھا گھر بنا دیں، اسے پڑھا کے اس کی اچھی جگہ شادی کر دیں، پھر بچہ بیٹا بڑا ہو وہ نافرمان ہو جائے، تو باپ کہتا ہے دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کیا، میں نے تیرے لیے گھر بنایا، تجھے پڑھایا، تیری تعلیم پہ خرچہ کیا، اور آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، آج تو میری بات نہیں مانتا۔ تو والدین بھی غصہ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بندے کو دی ہیں، لیکن کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے لیے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ ساری چیزیں یہ نہیں کہا، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر کا تمہیں امتی بنا دیا۔ ترجمہ تو یہ نا کہ تمہارے اندر مبعوث کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس حبیب کا امتی بنا دیا، امتی۔ تو پھر اگر دیکھا جائے پوری کائنات کا بننا، وجود میں آنا، یہ میرے اور آپ کے نبی کے صدقے ہے کہ جن کے لیے یہ محفلیں سجتی ہیں، جن کے نام پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہیں۔ تو نبی جو آتے تھے وہ پیغام لے کر آتے تھے کہ لوگ اس کو عملی زندگی میں لے آئے، اور وہ کامیاب ہو کے دنیا سے آخرت کی طرف لوٹے۔ اور اگر ہم ان نبی کو مانتے بھی رہیں لیکن ان کی نہ مانیں پھر بھی کام نہیں بنے گا۔ ان کو بھی ماننا ہے، نبی کو بھی ماننا ہے، نبی کی بات کو بھی ماننا ہے، پھر ہم کامیاب لوٹیں گے۔ اور اگر اللہ کو بھی ناراض کر دیا، اللہ کے حبیب کو بھی ناراض کر دیا، تو پھر ناکام لوٹیں گے۔ میرے نبی ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے اور آپ ان کو، یہ مکہ کی زندگی کہ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا الہ الا اللہ کہنے پر انہیں تپتی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے، بھاری وزنی پتھر، اور تپتی ریت۔ مئی جون کے مہینے میں ہمارے پاؤں کی
یہ جو نیچے والی جسم ہے یہ سخت ہوتا ہے، تو ہم مسجد کے فرش پہ پتھروں پہ ننگے پاؤں محدود میں نہیں چل سکتے۔ اور حبشے کے بلال، اور ان کو مکہ کی سرزمین پہ، مکہ کی گرمی بھی پاکستان سے زیادہ ہے، وہ لٹایا جا رہا ہے، سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو پیٹا جا رہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں چھریاں ڈالی جا رہی ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ جلا کے کوئلے بنا کے ان کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور ان کی چربی پگھل رہی ہے۔ یہ کس کی پاداش میں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی تکلیفیں ہیں۔ یہ صحابہ برداشت کرتے تھے، تو آپ نے جب سارے صحابہ کی حالت کو دیکھا تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں کہ کیسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی مارے پڑ رہی ہیں، صحابہ نے گیلا نہیں کیا، صحابہ نے بھی عشق مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ وہ مولانا اکثر شعر پڑھتے ہیں، آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہتے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو صحابہ تو یہی کہتے تھے کر لو جو کچھ کرنا ہے، ہم بے وفائی نہیں کریں گے۔ آج کا مسلمان تو 10 روپے پہ بک جائے گا، بینک سود، کمیٹیاں سود، بازار میں رشوت خوری، سٹاک، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے مسلمان۔ وہ صحابہ کا کہتے تھے کوئی بات نہیں، جان بھی گئی تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ صحابہ کی جب تکلیفوں کو دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، بولو تم تو مرد ہو، آؤ میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی ایک بندی، اللہ کی بندی کا واقعہ بتاؤں۔ تو میرے نبی نے بتایا، فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، مجھے رب مانو، میرا کلمہ پڑھو، میں ہی خدا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور انہوں نے جا کر اس کی ربوبیت کا انکار کیا، اس کے کفر کا، اس کے باطل کو للکارا کہ نہیں تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ تو جب حق والا آواز اٹھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس پہ آتا ہے، اور اسلام کا بھی حسن رہا ہے کہ غریبوں نے پہلے قبول کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی فرعون کے گھر میں، ایک نوکرانی ہے، ایک باندی ہے، تو وہ اس کا کام کیا تھا، وہ فرعون کی بیٹی کے کپڑے دھوتی ہے، اس کے سر میں تیل لگاتی، اس کو کنگھی کرتی، مشاقہ حدیث میں تھا، مشاقہ کنگھی کرتی۔ ایک دن وہ فرعون رامسیس تھا اس کا نام، اس کے سر، بیٹی کے سر میں کنگھی کیے جا رہی، کنگھی کر لی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنگھی اٹھائی۔ تو وہ فرعون کی بیٹی کہتی ہے خدا تو میرا رب، میرا باپ ہے فرعون، تم کس رب کا نام لیتی ہو؟ اور نے کہا میں تمہارے باپ کو رب نہیں مانتی، میں تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں، کہ مجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، تجھے بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ کہتی ہے میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ ایمان جب دل میں اتر جائے، عورت کتنی کمزور ہے، عورت کتنی کمزور ہے، مچھر سے ڈر جاتی ہے، چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، چوٹی نکل جاتی ہے، لیکن جب ایمان کی دولت دل میں اتر جائے تو عورت کا ایمان پہاڑوں سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ عشق اللہ کا، عشق اللہ کا، محبت اللہ کا۔ کہا میں نہیں مانتی تیرے باپ کو، کہا ہماری نوکرانی ہمارا کھاتی، ہمارے گھر میں رہتی، اور میرے رب کا انکار، جہاں بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عقل والے، فہم والے، پیسے والے، وہ آ کے میرے باپ کے آگے جھکتی ہیں، اور تو خاتونوں کی نوکرانی ہو، کہا نہیں مانوں گی۔ فرعون کو خبر ہوگی، اسے بلایا گیا، دربار لگا ہوا ہے، تخت لگا ہوا ہے، فوج کھڑی ہے، وزراء کھڑے ہیں، وہ ملزم بن کیا، 3 معصوم بچیاں، حدیث میں آتی ہیں 3 چھوٹی بچیاں، ایک دودھ پیتی، ایک 3 سال کی، ایک 5 سال کی، 3 بچیوں کے ساتھ وہ ایک خاتون آ رہی ہے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے آگے جھکوں گی، اسی کی مانوں گی، اسی کو پوجوں گی، اسی کی عبادت کروں گی، وہی مجھے کھلانے والا، وہی مجھے پلانے والا۔ تو فرعون کہتا ہے کیا کہتی ہو تم؟ مجھے رب مانتی کا نہیں مانتی، موسیٰ کے رب کو رب مانتی، موسیٰ کے رب کو رب مانتی۔ تو فرعون نے کہا تیرا وہ حشر کروں گا دنیا دیکھی، کوئی پرواہ نہیں۔
آگ جلائے گی، کڑایا رکھا ہے، تیل ڈالا گیا، آگ جلائے گی، تیل ابل رہا ہے، اور اس کی بیٹی کو پکڑا، یوں پکڑا ہوا، اور آپ بتاؤ مانتی ہو نہیں؟ مان کر نہیں مانتی، تیل کے کڑاہے میں ڈالتی۔ میرے نبی بتا رہے صحابہ کو کہ لوگوں نے اس طرح راضی کیا اللہ کو، ایک ڈال دیا، دوسری کو پکڑا، اسے ڈال دیا۔ جب دودھ پیتی بچی کو پکڑنے لگے تو ماں رو پڑی، اور پتہ نہیں دل میں کیا آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی دو بیٹیاں اس کی بھن چکی تھی، جل چکی تھی، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت جل چکا تھا، تو وہ اللہ نے ماں کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ختم کیا، اور وہ چھوٹی بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اس پر یام فَإِنَّ لَكِ أَجْرًا كَذَا وَكَذَا، میری اماں صبر کر، دیکھ اللہ نے ہمیں کیا اجر دیا، تیرے لیے بھی ایسا اجر۔ تو وہ پھر پہاڑ بن گئی، اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی میرے بھائیوں ڈالا گیا، وہ بھی بھن گئی، وہ بھی تل گئی۔ اب پھر جب اس کی باری آئی تو یہ رونے لگی، تو وہ بھاگ کے کیا سپاہی فرعون کے پاس، کہ اب لگتا ہے وہ اپنی بات سے، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائے گی، کہ اب وہ رو رہی ہے۔ تو فرعون نے بلایا کہ آپ ڈر گئی ہو؟ اپنی جان کی باری آئی تو بیٹیوں کو ذبح کروا دیا، پہلے ہی مان جاتی۔ تو یہ صبر کی پہاڑ خاتون کہتی ہے تجھے کس نے کہا میں موت کے ڈر سے رو رہی ہوں؟ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے پاس 3 بیٹیاں اور 1 جان تھی، کاش میری 1000 جانیں ہوتی تو اس رب کے نام پہ میں لٹا دیتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کیا۔ اچھا اگلی سنیں، اس سے بھی عجیب، اس سے بھی عجیب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد یا 2000 سال بعد یا 2500 سال بعد 3-4 روایات ہیں۔ میرے اور آپ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو معراج کروایا، معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ جب مسجد اقصی سے اوپر کی جانب اٹھے تو وہاں سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل میں اس جگہ سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ ہے تو زمین لیکن خوشبو جنت کی اس لیے آ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والی ماں اور 3 بیٹیاں دفن کی گئی تھیں۔ جس دن سے ان کی ہڈیاں اس زمین پہ پھینکی گئی اس دن سے یہاں سے جنت کی خوشبو اٹھ رہی اور اٹھتی رہتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ میرے نبی نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا، اللہ کی ذات کا تعارف کروایا۔ تو انہوں نے خود بھی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ نے بھی برداشت کی، لیکن اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس نبی کے حکموں کے آگے گردنیں جھکا دو، ان کے آگے گردنیں جھکا دو، ان کے حکم پہ گردنیں، جو صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ دوسری نوبت نہیں آتی تھی، ایک دفعہ آپ کی زبان سے بول نکل رہا ہے تو صحابہ سے پورا کر دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، غزوہ حدیبیہ جب ہوا، آپ عمرہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو مکہ سے 6-7 کلومیٹر پہ یا 6-7 میل کے فاصلے پہ حدیبیہ کا مقام، وہاں پہ مکہ والوں نے کہا آپ نہیں آ سکتے آگے، تو آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے کافروں کے جاتے تھے کچھ سفیر وہاں بات چیت کرنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ سہیل بن عامر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ گئے مکہ والوں کی طرف سے کہ آپ کی صلح صفائی کرواتے ہیں۔ تو ادھر سے کسی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی وضو فرمانے لگے، صحابہ کا عشق، صحابہ کی محبت۔ آپ جب وضو کرتے تھے تو آپ کے جسم میں اطہر کے ساتھ جو پانی لگتا تھا صحابہ سے نیچے کوئی نہیں گرنے دیتا۔ اب وضو فرما رہے تو کوئی نیچے پکڑ کے اپنا کپڑا کر دیتا کہ آپ کے جسم کو لگا ہوا پانی کا قطرہ مجھے میسر ہو جائے۔ کوئی آپ کے نیچے ہاتھ کر دیتا تو صحابہ اس پانی کے لیے لڑنے لگے آپس میں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہو؟ من فعلکم بہذا، اس طرح کیوں کرتے ہو تم؟ تو وہ سارے کہنے لگے یا رسول اللہ حبا للہ ولرسول، آپ کی محبت ہی یہ کرنے میں مجبور کرتی ہے، کیونکہ آپ کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے بھی اعلان کیا ہے میرا حبیب یہ بندے میری محبت کے بارے میں آپ سے آ کر پوچھیں گے تو آپ انہیں فرمائیے گا اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کے نبی کے دامن کو پکڑ لو،
اللہ تم سے خود بخود محبت کرے۔ تو صحابہ نے کہا حبا للہ ولرسول، یا رسول اللہ آپ کی اور آپ کے رب کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، آپ کی محبت یہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حقیقی محبت نہ بتاؤں کہ صحیح محبت کیا ہے، صحیح محبت کا دائرہ کار کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مولانا جلیل احمد اخوان صاحب رحمت برکاتہ اللہ علیہ کا بیان ہوا، تو حضرت نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ بیان کیا۔ کہا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن جمال کو کیا بتائیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کا حسن آپ کو دیا، سارے نبیوں کا جمال آپ کو دیا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو غیب سے آواز آئی طوف به مشارق الارض ومغاربها ليعرف باسمه ونعته وصورته۔ غیب کی آواز آ رہی، اس بچے کو مشرق مغرب پھیلاؤ اور پوری کائنات کو بتا دو کہ جس ہستی کے صدقے یہ کائنات بنائی تھی وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اور آواز آتی ہے کہ ان کو آدم کی اخلاق دو، ان کو موسیٰ کی کلیمی دو، ان کو نوح کی شجاعت دو، ان کو یعقوب علیہ السلام کی گریہ زاری دو، ان کو ایوب علیہ السلام کا صبر دو، ان کو یوسف کا حسن و جمال دو، ان کو داود کی خوبصورت آواز دو، ان کو دانیال کی لوط کی حکمت دو، دانیال علیہ السلام کی فصاحت دو، اور موسیٰ کی کلیمی دو، عیسیٰ کا زہد اور تقویٰ دو۔ 1,24,000 نبیوں کے جتنے بھی کمالات، محاسن، حسن و جمال، محامد سارے اس نبی کی قدموں میں لا کر انڈے۔ اتنی آپ کی شان ہے، اتنا آپ کا مقام ہے۔ تو صحابہ آپ سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو مولانا جلیل سے واقعہ بیان کرتے کہ محبت وہ جو اللہ کے نبی کی اتباع میں کی جائے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا آپ اپنی مسجد میں موجود ہیں، تو آپ کے چہرہ انور پہ ہر وقت ایک نور کی جھلک رہتی تھی، نور کی جھلک۔ اتنے خوبصورت سارے نبیوں کا حسن و جمال آپ کے پاس تھا، اور چہرے کا حسن کیا تھا؟ وہ آپ جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا، راشن ختم ہو چکا تھا، بھوک محسوس ہوئی، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہاں پہ وہ دور ایک خیمہ نظر آ رہا ہے، چھوٹی سی جھونپڑی، اب وہاں جا کر پتہ کرتے ہیں شاید تو کھانے کو چیز مل جائے۔ تو وہاں پہ آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر جا کر وہ خیمے میں خاتون بیٹھی، ام معبد عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ تو آپ نے ان سے جا کر پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسافر، آپ اس ایسے وقت میں آئے ہیں کہ ہمارے گھر میں اب کچھ بھی نہیں ہے، بارش پڑی نہیں، غلہ ختم ہو چکا ہے، چند بکریاں تھیں وہ میرا شوہر چرانے گیا ہے، گھر میں نہ کھجور ہے نہ دودھ ہے، نہیں تو میں آپ کو پیش کروں۔ تو اس گھر میں ایک مریل سی لاغر بکری کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ آپ اسے کہیں اماں جی سے کہ اس بکری کا دودھ نکال لیں۔ آپ ساری دیہاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بکری ان پہ آئی تھی، جسے ہم کہتے ہیں نواں دودھ ہو گئی، وہ نویں دودھ بھی نہیں ہوئی تھی اور تھی کمزور۔ تو وہ اماں حیران ہوئی کہ کیسے یہ تو چل نہیں سکتی، اگر دودھ دے سکتی ہوتی تو میں خود پی لیتی، اور چل سکتی ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، یہ اتنی کمزور ہے، نہ یہ دودھ دیتی ہے نہ اس میں دودھ ہے، یہ ہڈیوں کی مٹھی کھڑی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ان کو اعتراض نہیں تو اجازت دینا ان کا کام ہے، دودھ دینا اللہ کا کام ہے۔ میں کہا مجھے کوئی اجازت نہیں۔ تو چونکہ ایک ایسا واقعہ ہو رہا تھا جو پہلے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تھا، تو وہ اماں جی غور سے میرے اور آپ کے نبی کو دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ تو وہ بکری آپ کے سامنے لائے گی، آپ نے جیسے اس بکری کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے دودھ ایک دم دھن سے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس بکری کو بھی پتا تھا کہ اس ہاتھ کی مانوں گی تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ آج کا مسلمان بس نعرے لگا دیے، کچھ اور کر لیا، ہاں ہم بھی مانیں گے تو میرے بھائیوں کام بنے، نہ مانا تو کام بگڑ جائے گا۔ تو وہ بکری نے خیر دودھ دیا مختصر، آپ نے خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور جاتے جاتے اماں کے کھانے بھی بھر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی عمر سلمان کا رحمت اللہ، آپ جہاں بھی جاتے تھے کبھی خالی نہیں کو لوٹتا تھا، پوری زندگی گھر میں کچھ جمع نہیں کیا، کچھ جمع نہیں کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل ساتھ ہوتے تھے، اور کوئی سوال ہی آ جاتا تو آپ لوٹاتے نہیں تھے، پیسے تو جیب میں ہوتے نہیں تھے۔ میرے نبی کا فقر اختیاری تھا، آپ نے خود فرمایا الفقر فخری، ایک وقت کی کھانا اگلے وقت بھوکا رہنا یہ میرا فخر ہے۔
مجھے فقیری پہ فخر ہے، میرے نبی کا فرمان۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں امیری پہ فخر ہے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بہنوں کا حق بھی کھا لیا، ہمسائے کی زمین بھی دبا لی، سود پہ پیسے بھی لے لیے، کمیٹیاں آج کل ہمارے دیہاتوں میں چلتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بے برکتی کی ایک ہی وجہ، اب بکری نے کھانے ایک دم دودھ سے بھر گئے، آپ نے دودھ دھویا پیا، آپ تشریف لے گئے، اس کا شوہر واپس آیا، شوہر آ کر دیکھتا ہے گھر میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی، خوشبوئیں کیسے نہ پھیلتی کہ جن کی وجہ سے خوشبو کو خوشبو ملی، وہ ہستی اس جگہ پہ تشریف لائے تھے۔ تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر اس کا بیوی سے پوچھتا کون آیا تھا گھر میں، نورانیت ہے، کون آیا تھا گھر میں، نورانیت ہے، کون آیا تھا گھر میں؟ اس نے نظر پڑی دودھ کے بھرے برتن پڑے، تو کون آیا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں، مرہ براجل مبارک، یہ الفاظ تھے اماں کے کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک بابرکت ہستی وہ جاری تھی، جاتے جاتے ہمارے آنگن سے گزری۔ تو کہتے چلے بتاؤ تو صحیح وہ تھا کیسا؟ تو وہ اماں میرے نبی کے سراپا کو بیان کر رہی ہے، کہتے یا ابا معبد رأيت رجلا ظاهر الوقاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تضر به الصعلا وسيم قسيم في عينيه جعد وفي صوته سهل وفي عنقه صدع إن تكلم فعلاه البهاء وإن صمت فعليه الوقار أزج أقرن، یہ سارے الفاظ گنے ہیں۔ تو میں کیا بتاؤں ابا معبد، جو آیا تھا وہ کیسا تھا؟ وہ ایسا تھا جیسے اللہ نے چاند کو ہی تیرے صحن میں اتار دیا ہو۔ وہ ایسا تھا کہ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پہ نور تھا، سیاہ بال تھے، گھنی داڑھی تھی، خوبصورت دانت تھے، جب وہ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے منہ سے کرنیں پھوٹ رہی ہوں، جب وہ کلام کرتے تھے تو ایک پروکار جیسے کوئی ہستی کلام کر رہی ہے، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا پوری دنیا کا حسن اور پوری دنیا کا سکون میری اس جھونپڑی میں آ گیا ہو۔ میں تمہیں کیا بتاؤں وہ کیسے تھے؟ ازج اقرن، ان کی آنکھیں خوبصورت تھیں، ان کی بھویں باریک تھیں، یہ الفاظ نقشہ کھینچ رہی ہے اماں۔ تو یہ میرے نبی کا حسن و جمال تھا، اس کو کیا بیان کریں گے جس ہستی کو اللہ نے سارے نبیوں کے اخلاق اور حسن دے دیا ہو۔ تو یہ آپ کا حسن و جمال اس درجے کا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اچھا وہ میں مولانا جلیل صاحب والی بات، تو آپ کے پاس صحابی آئے تو چہرے پہ نور تھا، خوبصورت چہرہ، تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اتنے سونے لگ رہے ہیں، اتنے پیارے لگ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ نہیں ہے، اگر سجدہ ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو بات وہی ہے کہ محبت، میرا محبت میں جو کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اگر وہ اللہ کے نبی کا فرمان اور طریقہ نہیں ہے تو یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ وہی محبت مانی جائے گی جو محبوب کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اچھا بات آخری ختم کرتے ہیں۔ تو صحابہ پانی لے، پانی کوئی کپڑا نیچے کر دیتا ہے کہ آپ کے جسم کو لگا پانی اس پہ پڑتا ہے، کوئی ہاتھ نیچے کر دیتا ہے، کوئی اپنا مٹھی نیچے کرتا ہے اور اس کو پینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا حبا للہ، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اور آپ کے اللہ کی محبت میں یہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حقیقی محبت بتاؤں، حقیقی محبت اگر تم یہ نہ بھی کرو جو کر رہے ہو، جو بتا رہا ہوں وہ کر لو، تو تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی مقبولیت والی ٹھہرے گی، اور اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ صحابہ کا یا رسول اللہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے، اور تمہاری محبت کو وہ قبول بھی کر لیں، تمہاری محبت کو وہ قبول بھی کر لیں، تو پھر کام صحابہ کا یا رسول اللہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا بس 4 کام کرنے ہیں۔ فَلْيَسْتَفِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں۔ سچ کے دامن کو پکڑ لو تم سچے عاشق رسول ہیں، یہ میرے نبی فرمایا۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جب امانت کا معاملہ ہے تو کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ اور فَلْيُؤْمِنْ جَارَ إِذَا مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا اور اپنے اخلاق کو اچھے کر لینا۔ میں بھی تم سے محبت کروں گا، میرا نبی بھی میرا اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور تمہاری محبت کو ہم قبول بھی کریں گے۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا،
اللہ کا تعارف کروانا، انسانیت کو انسانیت کا مقام بتانا، اخلاق سکھانا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور وہ تکمیل آپ نے کس درجے تک کی اور عاشقوں نے کس درجے تک کر کے دکھائی کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ بدلہ نہیں لیتے تھے، کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، کسی کا برا نہیں سوچتے تھے، کسی کے لیے دل میں حسد کین اور بغض نہیں پالتے تھے۔ ہمارا تو ہمسائے سے اس کا دل صاف نہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے حضرت۔ مقتدی کا امام کے لیے دل صاف کوئی نہیں، امام کا مقتدی کے لیے دل صاف کوئی نہیں۔ جس درجے پہ یہ جس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے اخلاق کیا تھے؟ جو تجھے گالی دے تو اسے معاف کر دے۔ وہ ماہر القادری نے کہا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بھوری یا جس کا بچھونا تھا۔ اب گالیاں سن کے بھی لوگوں کو دعائیں دیتے تھے، زخم کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دیتے تھے، اور کانٹوں پہ چل کے بھی لوگوں کو پھول پیش کرتے تھے۔ آج کی نشست کا مقصد یہی تھا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے مجلس ذکر ہوتی ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس میں آپ شریک ہوتے ہیں، حضرت تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ان کا آنا، آپ کا ذکر میں بیٹھنا قبول کرے۔ اور دوسرا ربیع الاول کا یہ پیغام ہے، رنجشیں ہم ختم کر دیں، وہ چیز لیں جو اللہ کے نبی کے ہاں بھی مقبول ہے، دل سے بغض کینہ اور حسد کو نکال دیں۔ اور اس پہ تو گھنٹہ ڈیڑھ بیان ہو سکتا ہے۔ قاری خالد صاحب تھے ابھی چتر میں، اسی میں ہم نے بات کی تھی، وہ پھر کبھی اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے اور کیسے لوگ آپ کے آگے پچھتے گئے، اور کس طرح آپ کے زبان کے بولوں سے ٹوٹے دل جڑتے گئے، اور لوگ آپ کی قدم پہ قدم رکھ کے چلتے گئے، اور اللہ نے انہیں ٹائٹل دے دیا آخر میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو میرے حبیب کے قدموں پہ چلا ہے، ان کی مان پہ چلا ہے، میں رب کائنات ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی